Assalamu alaikum Janab. Welcome to my channel Give Opinion. Today I brought the overview of Kurlus Usman Bolam 35. جو پچھلی ایپیسوڈ تھی اس میں یہ ہوا تھا کہ کرلس عثمان جا رہا تھا قلعے میں پھنس جاتا ہے اور وہاں پر اس کے سپاہی ہوتے ہیں بوران گفتگو اور اس کے علاوہ آئگل خاتون. یہ تین بندے جو ہیں یہ انہوں نے اپنے جو لباس ہیں وہ جو رومی ہیں یا جو باستینی ہیں ان جیسا پہنا ہوا تھا، ان کے سپاہیوں جیسا. عثمان کو لے جایا جاتا ہے آیا نکولہ کے پاس، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا نکولہ کے پاس جب لے جاتا ہے تو نیزے اس کے گردن پر رکھے ہوتے ہیں. جو ہی عثمان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، عثمان کے ہاتھ میں چھوٹا سا چھرا ہوتا ہے وہ جس سے اس رسی کو کاٹتا جاتا ہے نکولہ کے پاس پہنچنے تک. جو ہی آیا نکولہ کے پاس پہنچتا ہے وہ جو ہے نا آیا نکولہ کو زخمی کر دیتا ہے، اور جو اس کے سپاہی ہوتے ہیں آیا نکولہ کے ان سب کو بھی مار ڈالتا ہے. اور وہ پھر ایک خفیہ طریقے سے خفیہ جگہ سے جہاں پر ایک آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں سے نکل جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آیا نکولہ بڑا ہی ایک قسم کا آگ بگولا ہوا پڑا تھا، لیکن عثمان جو ہے نا اس کو چھرا مار کر فرار ہو جاتا ہے. اور آیا نکولہ کی حالت خراب ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں سپاہی آتے ہیں اور وہ دروازہ توڑ کر آتے ہیں کیونکہ دروازہ کنڈی اندر سے لگی ہوتی ہے، اور آیا نکولہ کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے. اس کو پٹیاں وغیرہ حکیم بلائے جاتے ہیں، اور فلیتوس وہ اندر آ جاتا ہے کمرے کے اندر. اور پھر عثمان واپس قبیلے آ جاتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور قبیلے میں جب پہنچتے ہیں تو سلجت خاتون آئگل خاتون کا بیٹا عثمان کو تھماتی ہے. عثمان اس کو اٹھاتا ہے اور اپنی گود میں لیتا ہے، اور پھر اس کو ایک بلند ایسے سمجھو کر لیتا ہے. یہ دیکھیں یہ اپنے سر سے بھی اوپر کیا ہوا عثمان نے، اور پھر آئگل خاتون کے والد کو دیتے ہیں یہ اس کا بیٹا. بڑے خوش ہوتے ہیں، اور آئگل خاتون اس کے بعد جو ہے نا حاضل خاتون کے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہے، اور حاضل پھر علینا آ جاتی ہے حاضل خاتون کی جگہ پر. پھر آئگل اور علینا کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے. ادھر بالا کو عثمان کہتا ہے کہ آپ جو نئی خاتون آئی ہوتی ہے ان کے قبیلے کے اندر اس پر نظر رکھنی ہے، وہ مجھے غدار لگتی ہے. تو بالا اس کے تعاقب میں جاتی ہے کیونکہ وہ ایک جنگل کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور اس کا رخ جنگل کی طرف ہوتا ہے. بالا اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے، اور وہ ایک ایسے شخص سے ملنے جا رہی ہوتی ہے جاسوس سے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ بھی ہوتا ہے جو اس نے لکھا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جاسوسی کرنے کے لیے. تو جو ہی بالا اوپر چڑھتی ہے تو بالا کے پاؤں کے نیچے لکڑی آتی ہے جس کی آواز وہ سن لیتی ہے اور پہچان لیتی ہے کہ وہ میرے پیچھے ہے. پھر یہ ایک وہاں پر جو جاسوس تھا وہ ملبوس تھا ایک کپڑے کے اندر، ایک مطلب اس نے پردہ اوڑھا ہوا تھا. تو وہاں پر وہ اس کے ساتھ ملتی ہے، لیکن پھر کہ شک نہ ہو تو پھر وہ اس جاسوس کے ساتھ لڑنے لگ جاتی ہے اور اس کو مار ڈالتی ہے. اور جو پرچہ ہاتھ میں لیا ہوتا ہے وہ بالا کو تھما دیتی ہے کہ یہ مجھے اس سے ملا ہے اور یہ ایک جاسوس ہے آپ کے قبیلے کے اندر، اور یہ بندے اس طرح سے باستینیوں کو خبریں پہنچاتے ہیں آپ کے قبیلے کی. اور دوسری سائیڈ میں فلیتوس آ رہا ہوتا ہے بدلہ لینے کے لیے کہ آیا نکولہ کو عثمان نے مارا. تو ہم فلیتوس کہتے ہیں میں سوغوت بازار میں جا رہا ہوں اس کو ختم کرنے کے لیے، آگ لگانے کے لیے. یہ چیز کمرال ابدال نوٹ کر لیتا ہے اور وہ عثمان کو خبر پہنچا دیتا ہے کہ اس طرح جو ہے نا کوئی بندے آ رہے ہیں آپ کے سوغوت بازار پر حملہ کرنے کے لیے. یہ سوغوت بازار میں ایک ملبوس خاص ایک مطلب کپڑوں کے اندر ملبوس آ جاتے ہیں. فلیتوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا وہ بھی ہوتا ہے کیا کہتا ہے جیر کوتائی، وہ منگول جو ان کے ساتھ شامل تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ منگول نے بھی یہ ڈرم اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ جو ہے نا آگ پکڑنے والی وہ کالی چیز ہے جس سے آگ لگ جاتی ہے. اور یہ سوغوت بازار میں گھس جاتے ہیں، اور یہ گھسنے کے بعد پھر کوئی کدھر چلا جاتا ہے تو کوئی کدھر. لیکن فلیتوس جاتا ہے ایک لوہار کے پاس، کہتا ہے کہ مجھے آگ چاہیے. تو وہ جب دیکھتا ہے تو وہ عثمان ہوتا ہے.
وہ بڑا حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور عثمان جو ہے نا فلیاتوس کو مار گراتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اور اسی طرح دوسرے سپاہی بھی مارنے لگ جاتے ہیں اور ان کا جو مشن تھا ان کو فیل کر دیتے ہیں، اور جیر کتائی جو کہ سوگوت بازار کے جہاں پر دسترخوان لگتا ہے وہاں پر حملہ کرنے جاتا ہے، لیکن وہاں پر بمسی اس کو وہ پکڑ لیتا ہے اور بمسی اس کے وار کو ختم کر دیتا ہے، اس کے جو ہے نا جو وہ دیا آگ کا لے کر آیا تھا اس کو پھونک مارتا ہے اور وہ بجھ جاتا ہے، اور اس کو پکڑ کر پھر حراست میں لے جاتا ہے۔ دوسری طرف ساوچی اور دھندار بیگ نیکولا کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امن کا معاہدہ کرنے کے لیے، لیکن نیکولا کو بڑا ہی طیش ہوا پڑا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو وہ ان کو زخمی کر دیتا ہے، اور یہ جو چھرا تھا عثمان نے اس کو گھونپا تھا اس کے سینے کے اندر، وہی چھرا دھندار بیگ کے ہاتھ پر یہ مار دیتا ہے، اور اس طرح ان دونوں ساوچی اور دھندار بیگ کو یہ پکڑ لیتا ہے اور ان دونوں کو اکٹھے باندھ دیتا ہے، اور باندھنے کے بعد ان کے منہ کے اوپر کوئی جیل شیب یا کوئی مٹی جیسی کوئی چیز لگاتا ہے جس سے یہ اپنی جو ہے نا وہ بناتا تھا مجسمے، تو یہ بھی ان کے سر پر بھی اس طرح مٹی، اور یہ ان کے گردنوں کے اندر بھی اس نے کڑی ڈالی ہوئی ہے ایک، اور ایک جو ہے نا اس نے بڑا ظلم کرتا ہے ان پر، اور جتنا وہ کر سکتا ہے ان پر ظلم کرتا ہے، اور پھر واپس جب صبح ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا ان کو قتل کرنے کے لیے باہر میدان میں لے آتا ہے، اور یہ مار ہی رہا ہوتا ہے، تلوار اٹھا رہا ہوتا ہے، اور جو ہے نا یہ وار کرنے پر ہوتا ہے، لیکن ادھر اس کے سپاہی کہتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، فلیاتوس آ رہا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ فلیاتوس کو عثمان پکڑ کر آ جاتا ہے، اور عثمان وہ سارے اس کے مشن کو فیل کر کے آتا ہے، تو یہ جب اس کو بتاتے ہیں تو یہ بڑا آگ بگولا ہوتا ہے، اور پھر یہ ان کے سارے جو کالا وہ شعلہ چیز تھی جس پر آگ لگتی تو وہ ایک بم کی طرح پھٹتا تھا، وہ بھی ساتھ لائے ہوتے ہیں، تو دومرل کو عثمان کہتا ہے کہ آگ لے کر آؤ، لیکن وہ دومرل جب جاتا ہے آگ لینے تو فلیاتوس اور نیکولا جو ہے نا یہ آپس میں پیار محبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، فلیاتوس بہت غصے میں ہوتا ہے کہ مجھے مار ڈالو، لیکن نیکولا اسے سمجھاتا ہے، اور یہ دیکھیں دومرل آگ لینے جا رہا ہوتا ہے، اسی اسنا میں وہ آگ تو نہیں جلاتا، لیکن عثمان آیا نیکولا کو رسی سے پکڑ لیتا ہے، گردن کے اندر رسی ڈالتا ہے، اور پھر قسط جو ہے نا پھر ایپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ اوور ویو والی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔